السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، 12 ربیع الاول ہے اور اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ناظرین اکرام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو کے بارے میں بیانات سنتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے بارے میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے بارے میں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدی زندگی کے بارے میں۔ خیر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختلف پہلو پر بات سنتے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کے مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم سیرت کے بارے میں مختلف پہلو پر جب اتنے باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ایک بات جو قابل غور ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے، بلکہ حد سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس عمل کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، گھریلو زندگی میں اس کے لیے پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ نرم لہجہ اختیار فرماتے اور ان کی دلجوئی فرماتے۔ اسی طرح اگر آج ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لیڈر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اور اسی طرح اگر جوتا پڑتا تو خود سی لیتے، کپڑے ہو تو اس کی خود ٹانک لیتے اس کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو سلام کرتے اور گھر والوں کی حال احوال پوچھتے اور گھر میں ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے۔ تو آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنا اپنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن سنتوں پر عمل کیا ہے۔ تو 12 ربیع الاول محض اس وجہ سے منانا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بلکہ پھر اس پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہونا اور اس پر عمل نہ کرنا، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حقوق کیسے بیان فرماتے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حقوق بیان کرتے تو ہمیں یہ گمان ہوا کہ کئی پڑوسی ہمارے وراثت میں شامل نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی زندگی بھی ہمیں دی کہ کاروبار میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک صادق تاجر جو کہ سچ بولنے والا ہو تو اس کے کاروبار میں چمک آئے گا۔ ہمیں اپنی کاروباری زندگی میں دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کرنے کو سخت ناپسند فرمایا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعی عاشق رسول ہے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اہل مغرب اور ان کی نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کو اپنانا چاہیے،
ناظرین اکرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ 12 ربیع الاول کا اصل منانا یہ اس وقت ہوگا جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہمارے لیے ہر لمحہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے اور اس کی نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج جس بدعت اور خرافات کا دور ہے، جہاں عوام تو کیا خواص بھی ایسے بدعت اور خرافات میں مبتلا ہو چکے کہ جس کی وجہ سے آج امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنانے سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو اپنائیں گے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مصروفیات کی وجہ سے آج ویڈیو اسٹوڈیو میں ریکارڈ نہ کر سکا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مزید بھی اچھی گفتگو اور وقت ملنے پر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔